وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے عقیدے کے موضوع پر ایک اہم اور بنیادی کتاب العقیدہ الطحاویہ، جو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی جمع کی ہوئی لکھی ہوئی کتاب ہے، اسے شروع کرنے میں، پڑھنے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کتاب سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے اور صحیح عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا پچھلے دنوں میں کہ یہ کتاب بالکل مختصر ہے، اس میں ڈیٹیلز اور دلائل وغیرہ نہیں، ایویڈنس وغیرہ نہیں ذکر کیے گئے ہیں۔ جو عقیدہ ہے اسے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے مختصر انداز میں کلیکٹ کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، اور تقریباً 105 ٹیکس اور پوائنٹس جو ہے ذکر کیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نقول فی توحید اللہ تعالی معتقدین بتوفیق اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ کی توحید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، ایک ہے، یونیک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور توحید کے معنی ہوتے وحد یوحد، توحید کے معنی ہوتے ہیں ایک جاننا، ایک ماننا، ایک بنانا، اور اسی سے موحد بولتے ہیں۔ موحد یعنی وہ شخص جو اللہ رب العالمین کو ایک جاننے والا ہو، ایک ماننے والا ہو، اس شخص کو موحد کہتے ہیں، اور اسی کی جمع موحدون یا اسی طریقے سے موحدین لائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اور توحید سے یہاں وہ تمام اقسام مراد ہیں، صرف یہ معنی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلا جانیں، ان تمام چیزوں میں اکیلا جانیں، تنہا سمجھیں، جن میں اللہ تعالیٰ کو تنہا اور یکتا سمجھنا چاہیے۔ اور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ توحید کی 3 اہم اور بنیادی قسم ہے، یعنی توحید کو 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور پرانے علماء نے، متقدمین علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، بعد کے علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ اور یہ تقسیم ایسا نہیں کہ علماء نے اپنی جانب سے کر دی ہیں، کیونکہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، توحید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو پھر علماء نے کیوں توحید کی تقسیم کی؟ یاد رکھیے، یہ تقسیم ان دلائل کی بنیاد پر کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ وارد ہوئی ہیں، انہیں کلیکٹ کرنا ہے کہ توحید کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور چوتھی کوئی قسم نہیں ہوگی، کیونکہ ہر توحید کی جو تقسیم کی گئی ہے، تقسیم جو
توحید کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ان تمام پر قرآن و سنت کے ایک دو نہیں بہت زیادہ دلائل اور ایویڈنس موجود ہے۔ اور وہ تقسیم کیا ہے؟ توحید الربوبیہ، اللہ تعالیٰ کو تنہا اور یکتا سمجھنا، یونک سمجھنا رب ہونے کی حیثیت سے۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ عام طور سے رب وہ ہے جس میں تین خوبیاں کم سے کم پائی جائیں۔ نمبر ایک، وہ خالق ہو، نمبر دو مالک ہو، نمبر تین مدبر ہو، متصرف ہو، یعنی پیدا کرنے والا کون ہو؟ اللہ ہو، جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہو سکتا ہے۔ تو خالق ہو، تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا ہو، دوسرا یہ کہ وہ مالک ہو، تمام لوگوں کا بادشاہ ہو، تیسرے یہ کہ مدبر ہو، ہر چیز وہ اپنے حساب سے کرنے والا ہو، چلانے والا ہو، جس طریقے سے چاہے اختیار کرے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، مدبر ہونے میں تنہا اور یکتا سمجھا جائے، اکیلا سمجھا جائے۔ یہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، بارش برسانے والا اللہ رب العالمین ہے، مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اس پوری کائنات کے سسٹم کو، نظام کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اور یہ کہ اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اور یہ وہ توحید ہے جس کا اقرار مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر اکثر لوگ جو ہے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کا چلانے والا ایک ہے، اس کے نظام کو دیکھنے والا ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے۔ یہ وہ توحید ہے جس کا اقرار اور جس کو قبول اکثر لوگ کرتے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور سے کئی آیات میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرنے والا لات ہے، ہبل ہے، عزا ہے، منات ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، کبھی وہ نہیں کہتے تھے۔ اسی لیے آپ قرآن حکیم میں کئی جگہ پڑھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے ساتوں آسمان اور زمینوں کو بنایا ہے؟ کون ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے بنا رکھا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ، یعنی پوری تاکید کے ساتھ، ایسا نہیں کہ وہ کہیں گے اللہ، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، یعنی چانس یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کا کریٹر، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا کسی اور کو کہے، ایسا نہیں ہے۔ ان میں بغیر کسی اختلاف کے ان میں کا ہر فرد یہ کہے گا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ آپ ان سے کہیے کہ کون ہے وہ شخص جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو پیدا کرنے والا کون؟ تو ضرور کہیں گے اللہ رب العالمین۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان کا پیدا کرنے والا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ضرور کہیں گے اللہ۔ اس طریقے سے بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات، حتیٰ کہ اس کے علاوہ جو جزئی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے متعلق بھی ان کا وہی ایمان ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ یعنی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان سے روزی اللہ دیتا ہے، وہی آسمانوں کا مالک ہے، وہی آنکھ ناک کان کا مالک ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مارتا ہے، وہی سسٹم اور نظام کو چلاتا ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہے۔ تو یہ وہ توحید ہے جس کا اقرار
اکثر لوگ کرتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، اور مشرکین مکہ بھی اس توحید کا اقرار کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی بڑی مصیبت اور پریشانی میں اگر گرفتار ہوتے تو اللہ ہی کو پکارتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی بھور میں پھنسنے لگ جاتی تو صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، نہ لات نہ عزا نہ منات نہ ہبل، کسی کو نہیں پکارتے۔ تو پھر وجہ کیا ہے سمجھنے کی کوشش کی جائے یہ کہ توحید ربوبیت میں کوئی خلل نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی، کبھی ایک مرتبہ بھی انہوں نے نہیں کہا کیا میرا پیدا کرنے والا ہے، مجھ کو پیدا کرنے والا لات ہے، ہبل ہے، عزا ہے، منات ہے، کبھی نہیں کہا ہم لوگوں نے۔ زمین و آسمان کا کریٹر اور پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، کبھی نہیں کہا۔ تو توحید ربوبیت پر ان کا ایمان اور یقین تھا، اور توحید ربوبیت پر جو آدمی ایمان اور یقین رکھتا ہے وہ توحید الوہیت پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ یعنی جب زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا، اس پورے سسٹم اور نظام کو چلانے والا، سورج اور چاند پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، جب اللہ تنہا ہے اور اس میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پارٹنر بھی نہیں ہے تو پھر عبادت اللہ کے علاوہ کیسے ہو سکتی ہے دوسرے کی؟ جب پیدا اللہ رب العالمین نے کیا تو دوسرے کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرے سے مدد کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ دوسرے سے استغاثہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے کے لیے نظر کیسے مانی جا سکتی ہے؟ اس وجہ سے توحید ربوبیت کے اندر ہمیں اس بات کا لیسن، سبق اور ملتا ہے کہ جب ہم اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ان چیزوں کا، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق بھی نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے جس کا اقرار کیا ہے اکثر لوگ کرتے ہیں، خاص طور سے جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے کے مشرکین اور کفار توحید ربوبیت پر ایمان اور یقین رکھتے تھے، اور ہم آپ یہ جانتے ہیں کہ اس توحید پر ایمان لانے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کی، آپ سے دشمنی کی، آپ نے ایسے لوگوں سے قتال کیا، ان کے خون کو جائز اور حلال قرار دیا، اور ایسے لوگوں کا شمار مسلمانوں میں نہیں کیا گیا۔ تو کہاں کمی تھی انشاءاللہ وہ آگے آ رہی ہے۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات۔ توحید الاسماء والصفات یہ بھی بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے، یہ بھی بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں تنہا ہے، یکتا ہے، یونیک ہے۔ بندے کا نام بھی خبیر ہے اور اللہ کا نام بھی خبیر ہے، لیکن دونوں میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ناموں کے اعتبار سے بالکل تنہا ہے، یکتا ہے، یونیک ہے۔ بندہ بھی دیکھتا ہے اور اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے دیکھنے کے اعتبار سے بالکل تنہا ہے، یکتا ہے، یونیک ہے۔ تو توحید الاسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے ناموں میں، اس کے نیمز میں، اس کی صفات میں تنہا اور یکتا سمجھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں یہ سب توقیفی ہیں، یعنی انسان اپنی جانب سے اللہ رب العالمین کا نام نہیں رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں بیان کر سکتا ہے۔ جو نام اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ثابت ہیں، صرف انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارا اور بلایا جا سکتا ہے۔ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی نیا نام اللہ رب العالمین کے لیے بنائے اور پیدا کرے، کوئی نیا نام اللہ رب العالمین کے لیے بنائے اور پیدا کرے۔ اس وجہ سے ناموں کے سلسلے میں سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی کتاب میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ثابت ہوئے ہیں ہم اس پر ہی اکتفا کریں گے، اور انہی ناموں اور صفات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکاریں گے اور بلائیں گے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے، اس کا معنی نہیں بدلیں گے، اس کی مثال دوسرے کسی شخص سے بیان نہیں کریں گے، تو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کریں گے۔ ان تمام چیزوں کے متعلق ان تمام چیزوں سے ہم بچیں گے، جیسے
جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے ہم اس کو ویسے ہی تسلیم کریں گے، نہ اس کا معنی بدلیں گے، نہ اس کی مثال بیان کریں گے، نہ اس کے اندر تحریف کریں گے۔ ان تمام چیزوں سے کیا ہے، ہم بچیں گے، ہم ان تمام چیزوں سے بچیں گے۔ یعنی جیسے کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہاتھ کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چہرے کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہاتھوں کا ذکر کیا، آنکھوں کا ذکر کیا ہے۔ تو جن چیزوں کا جو صفات اللہ نے سننے کا ذکر کیا ہے، تو جن چیزوں جو نام اللہ تعالیٰ کی، جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں یا حدیث میں آئی ہوئی ہیں، ہم اس کو ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں، اس سے ہم بچتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ کیا انسانوں کے ہاتھ کی طرح ہے؟ نہیں۔ کیا ہاتھ کا معنی قوت اور طاقت کے کریں گے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کیا ہے ہم اس پر ویسے ہی ایمان لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 179 ہجری میں ہوئی، زبردست امام اور عالم گزرے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا استواء علی العرش کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے بلند ہے، اللہ عرش پر کیسے ہے، تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا، مرتفع ہونا، بلند ہونا یہ معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کئی مقامات پر تقریباً 7 جگہوں پر آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کہا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مرتفع ہونا یہ معلوم ہے۔ والکیفیت مجہول، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے یہ نہیں معلوم ہے، یہ مجہول ہے، یہ بیان نہیں کیا گیا۔ والایمان بہ واجب، اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے پر ایمان لانا کہ اللہ عرش پر مرتفع ہے، بلند ہے، اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ اور اس طرح کے سوالات کرنا کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، وہ کیسے عرش پر مستوی ہے، اس طرح کے سوالات کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی وجہ سے کبھی بھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استواء علی العرش کی تفسیر نہیں پوچھی کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے تو کیسا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے، کبھی صحابہ نے یہ نہیں پوچھا۔ جس کے اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ وہ مقام ہے جن پر آدمی کو ایمان لانا ہے، خرد برد نہیں کرنا ہے، اور جو ہے جاسوسی نہیں کرنی ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے پیغمبر نے بیان کر دیا اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور اپنے لاجک کا، دماغ کا استعمال کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں تک، اللہ کی شان تک پہنچ ہم پائیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لا تدرکوا الابصار وهو يدرك الابصار، ہمارے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور اس کی شان و شوکت کی انتہا کو پہنچ جائیں، جان سکے اللہ رب العالمین کو مکمل طور سے، یہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اور آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا، جو چیزیں بیان کی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں، اس کے صفات کے سلسلے میں، ہم اس پر ویسے ہی ایمان لے آئیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے ناموں کو لے کر کے کافی اختلاف بھی علماء میں ہے۔ بہت سارے لوگ وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے اپنی کتاب میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنتوں میں بیان نہیں کیے، تو وہ نام اگرچہ درست معلوم ہو رہے ہیں، سلف کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے نام اللہ تعالیٰ کے متعلق منسوب کرنے سے بچا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نام بیان نہیں کیے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ تو توحید الاسماء و صفات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں تنہا اور یکتا سمجھا جائے، اور اس کے صفات کی کوئی تعویل نہ کی جائے، کوئی کیفیت نہ بیان کی جائے، کوئی مثال نہ بیان کی جائے۔ یہ کہ بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار کہتے، جیسے معطلہ وغیرہ نے کیا کہ اگر ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہمارے ہاتھ کی طرح آئے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہی نہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں
تو ہمارے آنکھ کی طرح مشابہت ہو جائے گی، اور اللہ تو بڑا عظیم ہے، وہ بندوں سے کیسے مشابہت اختیار کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم کہیں گے کہ اللہ کی آنکھیں ہی نہیں، اللہ کی آنکھیں ہی نہیں۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کی، پریکاشن کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں سلف کے منہج اور عقیدے پہ رہیں، کیونکہ لاجک، دماغ، اجتہاد وغیرہ کی یہاں کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ بھی جو توحید اسماء و صفات ہے، یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس پر بھی کفار قریش یا مکہ کے مشرکین جو ہے وہ ایمان و یقین رکھتے تھے۔ وہ کیا اس پر ایمان اور یقین رکھتے تھے، یعنی اللہ کو قدیر ہے، قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ سب مانتے تھے، اس میں کوئی اختلاف ان کے یہاں نہیں تھا، سوائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رحمان نہیں مانتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو رحمان نام ہے وہ نہیں مانتے تھے۔ قالوا وما الرحمن، وہ کہتے تھے رحمان کیا ہے؟ تو جس نام کا انکار کفار مکہ سے ثابت ہے وہ رحمان ہے، یا اسی طریقے سے رحیم ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم، خاص طور سے رحمان قرآن میں ذکر بھی کیا گیا، قالوا وما الرحمن، وہ کہتے تھے رحمان کیا ہے؟ رحمان کیا ہے؟ وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جس نام کا انکار کفار مکہ کرتے تھے وہ کون سا نام ہے؟ الرحمن ہے، الرحمن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ لکھا رہے تھے، اور آپ نے لکھنے والے سے کہا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے لکھنے والے سے کہا جو ایگریمنٹ لکھ رہے تھے کہ لکھو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سہیل نے کہا جو اس طرف کے مشرکین کی طرف سے، الذی صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمشرکین، یعنی جو ان مشرکین کی جانب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اکتب بسمک اللہم، یہ لکھو کہ اللہ کے نام سے، فإننا لا نعرف الرحمن ولا الرحیم، ہم رحمان اور رحیم نہیں جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ رحمان کون ہے، رحیم کون، ہم اللہ جانتے ہیں، ہم رحمان اور رحیم نہیں جانتے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف اللہ کے نام سے لکھو بسمک اللہم۔ تو کیا واقعی طور پہ یہ نہیں جانتے تھے کہ رحمان کون ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے؟ کیا واقعی طور پہ وہ نہیں جانتے تھے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، اصل میں ان کا انکار جو ہے یہ عناد اور بغض کی بنیاد پہ تھا، وگرنہ ایسا نہیں کہ رحمان نام انہوں نے سنا نہیں ہے، رحیم نام انہوں نے سنا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف بغض اور عداوت کی بنیاد پہ تھا، اور کہتے تھے کہ ہم رحمان نہیں جانتے۔ وگرنہ رحمان کا استعمال ان کے اپنے کلچر میں، تہذیب میں، ان کی اپنی کتابوں میں، اور ان کے اپنے شعراء جو تھے اس زمانے کے، ان کے کلام میں ملتا، جیسے شاعر کہتا وما یشاء الرحمن یعقد ویطلق، تو یہاں رحمان کا استعمال کیا ہے کیا گیا خاص طور سے، گویا کہ رحمان کا لفظ ان کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہیں تھا، اجنبی نام نہیں تھا، انکار کی وجہ صرف اور صرف بغض اور عناد تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ بھی وہ توحید ہے جس کا اقرار جو ہے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کیا ہے کیا کرتے تھے، توحید الاسماء والصفات، سوا یہ کہ جیسا کہ رحمان اور رحیم کے متعلق ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے تھے۔ اور یہ رحمان اللہ تعالیٰ کا بہت ہی اہم نام ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جو کسی اور کے لیے رحمان استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اضافت کی جائے کہ عبد الرحمن وغیرہ، وغیرہ کسی کا نام صرف رحمان رکھا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہو یا رحمان کہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت امپورٹنس نام ہے رحمان، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے پکارو اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے۔ تو یہ توحید کی دوسری قسم ہے جس پر ہمارا اسی انداز میں ایمان ہونا چاہیے۔ عام طور سے یہ بات یاد رہے کہ توحید الاسماء والصفات یہ وہ توحید ہے جس میں بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے، کیونکہ اس توحید کو انہوں نے اپنی لاجک سے، اپنی عقل سے جانچنے کی، پرکھنے کی، سیکھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، اور اس وجہ سے غلط فہمیاں، غلطیاں
اور خطائیں ان سے ہوتی چلی گئیں، خطائیں ان سے ہوتی چلی گئیں۔ اور آج بھی جو گمراہ عقیدے کے لوگ موجود ہیں ان میں خرابیاں توحید الاسماء و صفات میں موجود ہے، توحید الاسماء و صفات میں موجود۔ بلکہ ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ پائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی یا اس کے صفات کی تعویل کرتے ہیں، ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف لے جاتے ہیں، جیسا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، وہ معنی بدل کر کے اس سے ایک الگ معنی قبضہ قدرت مراد لینا، یہ بالکل سلف کے منہج کے خلاف ہے، اور اس طرح کی چیزیں کیا ہے پائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا وجود ہر جگہ ہے، یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے جو عام طور سے بہت سارے لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے، جبکہ کتاب و سنت کے نصوص جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور واضح اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمان کی بلندیوں پر، عرش پر مستوی ہے، مرتفع ہے، بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جیسے ہم اور آپ ایک ذات ہماری ہے، آپ وہاں بیٹھے ہم یہاں بیٹھے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے مرتفع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ہر جگہ کوئی چیز اس کے علم سے خالی نہیں ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر جگہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے، موجود ہے، اور قرآن و سنت کے نصوص کی غلط تعویل کرنا، یہ سب خطرناک چیزیں ہیں، اور وہ عقیدہ جو سلف کا تھا اس سے بالکل خلاف ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اترتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اترنے کی کیفیت نہیں پوچھی جائے گی، اللہ کیسے نزول فرماتا ہے اس کی کیفیت نہیں پوچھی جائے گی، اللہ نازل ہوتا ہے، اللہ اترتا ہے کس آسمان پر؟ وہ آسمان جو ہم سے قریب ہے، وہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں سے اترتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی جو روایت ہے، جو لونڈی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا تھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عتیقہ فإنہا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اسی طریقے سے جو فطرت ہماری ہے، اس فطرت میں بھی اگر ہم غور کریں تو کبھی بھی ہم دعا کرتے ہیں تو آسمان کی بلندیوں کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب اللہ کو پکارتے ہیں تو آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں، کبھی دائیں نہیں، کبھی بائیں نہیں، کبھی نیچے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جب دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، آگے بھی اللہ، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ آسمان کی طرف کیوں چہرہ اٹھاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان کی بلندیوں پر ہے، تو اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے کیا ہے؟ آسمان کی بلندیوں پر ہے۔ بہرحال یہ بتانے کا مقصود ہے کہ اس توحید کے اندر بہت سارے لوگوں کے ہاں خامیاں پائی جاتی ہیں، اس توحید میں بہت سارے لوگوں کے ہاں خامیاں پائی جاتی ہیں۔ تیسری توحید ہے توحید الالوہیہ، یا اسی طریقے سے توحید العبادہ، توحید الالوہیہ یا توحید عبادہ۔ اللہ رب العالمین معبود ہونے کے اعتبار سے، الہ ہونے کے اعتبار سے، عبادت کے لائق ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، یعنی عبادت کی جتنی بھی قسم ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کی جا سکتی، یعنی اللہ عبادت، توحید عبادت یا توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین، تنہا اللہ رب العالمین ہی ایسا ہے جس کی عبادت کیا ہے؟ کی جا سکتی ہے۔ تنہا اللہ رب العالمین ہی ایسا ہے جس کی عبادت کی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قربانی کرنا ہے، اور نظر ماننا ہے، منت ماننا ہے، بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، امید کرنا ہے، ڈرنا ہے، یہ سب عبادت ہیں۔ دعا کرنا ہے، یہ سب عبادت ہیں
اور جو عبادت کی جتنی بھی قسمیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کی جا سکتی ہیں اس میں کسی اور کو پارٹنر نہیں بنایا جا سکتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ کسی اور کو پکارنا, دعا کرنا, پکارنا, کسی اور کو پکارنا کہ اے فلاں میری بگڑی بنا دیں, یہ خالص شرک ہے. یہ کیا ہے؟ خالص شرک ہے, کیونکہ دعا صرف اللہ ہی سے کی جا سکتی. نظر ماننا, منت ماننا کہ مجھے اگر کامیابی مل گئی تو میں فلاں پیر کے نام سے بکرا ذبح کر دوں گا, یہ نظر صرف اللہ کے لیے ہو سکتی, کسی اور کے لیے. من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ, جو نظر مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے, اور جو نافرمانی کی نظر مانے وہ کسی اور کی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. یا اسی طریقے سے ان نظروں کو پورا کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا جو نظر اللہ کے لیے ہو, جو نظر کیا ہو, اللہ کے لیے ہو, اور جس میں شائبہ بھی پایا گیا, تھوڑا کنفیوژنس بھی ہوا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ڈیٹیلز طلب کی. ایک آدمی نے کہا میں بوانا جگہ پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے پوچھا کہ کیا جاہلیت کے دنوں میں, جاہلیت کے بتوں میں سے یا ان کے عید میں سے, ان کے تہوار میں سے کوئی چیز وہاں پائی جاتی ہے؟ کیوں آپ نے پوچھا؟ ذبح اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ, لیکن جگہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو غیر اللہ کے نام پر ہو, جو غیر اللہ کے نام پر ہو. ذبح اللہ کے لیے کر رہا ہے, لیکن جگہ کے متعلق جب اس نے کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تاکہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے. جائے کہ آدمی نظر ہی غیر اللہ کے لیے کرے. جب جگہ کے انتخاب میں, یعنی آدمی اگر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنے کا کی نظر مان لی ہے مثال کے طور پر, تو کوئی خاص جگہ جا کر ذبح کرتا کہ نہیں ذبح تو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے, لیکن میں جاؤں گا فلاں جگہ ذبح کرنے, تو دیکھا جائے گا کہ فلاں جگہ جانے کی وجہ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عقیدت وہاں سے ہو, کسی پیر فقیر کا معاملہ ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کا معاملہ تو نہیں. اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر کیا ہے, روکا جائے گا. تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف کیا ہے, اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونی چاہیے. اور یہی وہ توحید ہے, توحید عبادت یا توحید الوہیت. یہی وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول بھیجے. یہ سب سے امپورٹنٹ, سب سے اہم توحید ہے جس میں اکثر لوگ گمراہ ہیں. یعنی میجورٹی توحید الوہیت میں گمراہ ہے, توحید عبادت میں گمراہ ہے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ذکر کیا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر کلمہ گو, اکثر اللہ پر ایمان لانے والے, میجورٹی مسلمانوں کی جو اللہ پر ایمان لانے والی ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ شرک کرنے والی بھی ہے, وہ اللہ ہی کے ساتھ شرک کرنے والی بھی ہے. مثال کے طور پہ نماز اللہ کے لیے پڑھ لیا, زکوٰۃ اللہ کے لیے دے دیا, روزہ بھی اللہ کے لیے رکھ لیا, حج بھی اللہ کے لیے کر لیا, نظر بھی اللہ کے لیے مان لی, لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جب دعا کرانی ہوئی تو کسی اور سے دعا کرنے لگ گئے, کسی اور کو پکارنے چلے گئے. تو ان میں سے کسی بھی جو چیزیں اللہ, اب اللہ کا ڈر انسان کے یہاں ہونا چاہیے. اب اللہ سے ڈرنا یہ توحید ہے, یہ عبادت ہے. اگر اللہ جیسا ڈر کسی اور کے لیے ہو جائے تو یہ ہو جائے گی شرک. امید اللہ سے, اللہ جیسی امید کسی اور سے ہو جائے یہ شرک. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. محبت اللہ سے, اللہ جیسی محبت کسی اور سے ہو جائے یہ شرک. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پارٹنر بناتے ہیں وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پارٹنر بناتے ہیں وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اور اللہ سے محبت میں بہت سخت ہیں, پیور ہیں, سچے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ عبادت ہیں. اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے. اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, عبادت صرف حج کرنے کا نام نہیں ہے, وہ تمام کی بلکہ عبادت کا معاملہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہر وہ عمل جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, کل ما یحبہ اللہ ویرضا. عبادت ہر وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو اور خوش ہو, اس سے عبادت کہا گیا. اس لیے عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے, بہت کشادہ ہے. اسے نماز روزوں تک محدود نہ رکھا جائے, اسے نماز روزوں تک محدود نہ رکھا جائے. دعا عبادت ہے اور عبادت کی بہت اعلیٰ قسم ہے دعا. ایک آدمی جا کے کہتا ہے کہ بھائی ہم تو صرف ان سے دعا کر رہے ہیں. جو آدمی فوت ہو چکا ہو
اسے کیا معلوم، اسے کیا معلوم آپ اسے پکار رہے ہیں؟ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اسے کب اٹھایا جائے گا۔ اب آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہم تو صرف جا کے کہہ رہے ہیں، وہ اصل اس کے پس پردہ آپ کے پاس ایک غلط عقیدہ رائج ہے آپ کے دل میں، کہ یہ سن رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ محسوس کر رہے ہیں، یہ بگڑی بنانے پہ قادر ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت پہنچے۔ یہ سب جو آپ کو کس نے بتا دیا؟ کس نے بتایا یہ ساری چیزیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں۔ یہ عقیدے کا بڑا اہم معاملہ تھا، اس سے آپ نے کہاں سے اڈاپٹ کر لیا؟ کس نے آپ کو خبر دے دی کہ آپ جاتے ہیں تو سنتے ہیں؟ کس نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ کی فریاد سنتے ہیں، آپ کے بارے میں جانتے ہیں، کون آیا تھا، کیا کرنا، وہ سب جانتے ہیں؟ کس نے آپ کو بتا؟ قرآن تو کہتا ہے وما یشعرون اموات غیر احیاء، وہ مرے ہوئے زندہ بھی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں معلوم بھی نہیں کہ کب اٹھایا جائے گا انہیں۔ تو یہ سب صرف کہنے کی بات ہے کہ نہیں ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، ہم ان کو صرف ذریعہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، وہ یہی ساری کی ساری چیزیں شرک، یہی ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک ہیں۔ المہم یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کی جو دعوت ہے، یا اس کا جو سمرائز جو خلاصہ ہے، وہ توحید الوہیت ہی ہے، وہ توحید الوہیت ہی، کیونکہ اکثر دنیا کے اندر توحید ربوبیت کو قبول کیا گیا ہے، ایڈمٹ کیا گیا ہے، مانا گیا ہے۔ توحید اسماء و صفات کو بھی تقریباً مانا گیا ہے۔ جس توحید میں خلل، کمی اور نقص پیدا ہوا، وہ توحید عبادت ہے، وہ توحید الوہیت ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ جس قوم میں آپ نبی بنائے گئے، آپ رسول بنائے گئے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ، وہ لوگ وہ تھے جو توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، مانتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، مصیبتوں سے نجات دلانے والا اللہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تسلیم کرتے تھے، جو اللہ کو حی مانتے تھے، جو اللہ کو قیوم مانتے تھے، جو اللہ رب العالمین کو غفار ستار وغیرہ مانتے تھے، ناموں میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قتال کیا، ان سے لڑائی کی، ان کو اسلام کی طرف بلایا۔ کون سا اسلام؟ وہی اسلام جو توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے۔ وہ عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے، وہ عبادت اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری عبادت وہ تھی جو وہ اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے کرتے تھے۔ قربانیاں دوسروں کے لیے کرتے تھے، نظر دوسروں کے لیے مانتے تھے۔ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں انہیں اپنی باتوں کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ، وسیلہ سمجھتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ذکر کیا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان لوگوں کی، لات کی، عزا کی، منات کی، ہبل کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں، اللہ تک پہنچا دیں۔ المہم یہ ہے کہ پریشانی یہی تھی، اسی لیے ہر قوم کے اندر جو رسول بھیجا گیا، جو نبی بھیجے گئے، ان کی دعوت اور مین دعوت یہی تھی، توحید الوہیت اور توحید عبادت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، کوئی بھی اس کے علاوہ تمہارا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ تمام ایک ایک نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، سورہ ہود وغیرہ میں خاص طور سے، اور پھر ایک عام قاعدہ بیان کیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ہم نے ہر قوم میں میسنجر بھیجا، اور ان لوگوں نے کیا کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو، یعنی اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے
ان پر یہ وحی کی کہ وہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا انا، سوائے میرے فاعبدونی، تو تم لوگ میری ہی عبادت کرو، تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ توحید جو ہے یہ آخری چیز ہونی چاہیے بندے کی جو اس دنیا سے چھوڑ کر جا رہا ہو، یعنی آخری چیز جس کو انسان دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے، دنیا چھوڑتے ہوئے جو بات کہہ کے جا رہا ہو، کیا ہونی چاہیے؟ یہی اول بھی ہونی چاہیے، یہی آخر بھی ہونی چاہیے۔ انسان سب سے پہلے اسی بات کا اقرار و اعتراف کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اسی بات کا اعلان کرتے ہوئے جائے، کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وفات پائے اور اس کی زبان پہ کلام ہو لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے آپ نے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، معاذ بن جبل کی روایت کہ جس آدمی کا آخری کلام، آخری گفتگو، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہی وہ توحید تھی، توحید الوہیت، جس کی بنیاد پر انبیاء اور رسل کے دشمن ہوئے، جس کی بنیاد پہ لڑائیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے انبیاء اور رسل کو اور ایمان والوں کو تکلیفیں اور پریشانیاں دی گئیں۔ یہی وہ توحید تھی، یہی وہ توحید تھی جس کو توحید الوہیت یا توحید عبادت کہا جاتا ہے۔ توحید الوہیت یہ توحید عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اس طرح کی آیات بہت زیادہ ملیں گی آپ کو، اس طرح کی آیات بہت زیادہ آپ کو ملیں گی۔ تو اس طریقے سے توحید کی یہ تینوں قسمیں، یعنی توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات اور توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ، دونوں ایک ہی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں، یعنی رب ہونے میں، خالق ہونے میں، مدبر ہونے میں تنہا، اکیلا، یونک سمجھنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں تنہا اور یکتا سمجھنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے عبادت میں اکیلا اور تنہا سمجھنا، یہ توحید عبادت یا توحید الوہیت ہے، توحید الوہیت ہے۔ تو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نقول فی توحید اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ توحید کی تینوں قسموں کے بارے میں، توحید کی یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ عبادت میں تنہا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عبادت میں بھی تنہا ہے، اپنے ناموں میں بھی تنہا ہے، صفات میں بھی تنہا ہے، اور اسی طریقے سے ربوبیت میں بھی تنہا، خالق اور مالک اور مدبر اور تمام چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس میں وہ تنہا، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غیب کا علم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تنہا، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں، کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ تنہا۔ نقول فی توحید اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کہتے ہیں معتقدین بتوفیق اللہ، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کی توفیق سے کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، بغیر اللہ کی مدد کے، بغیر اللہ کے سپورٹ کے، بغیر اللہ کی نصرت کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا، وہ صرف اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے۔ تو انسان کے پاس اگر وہ توحید کی دولت ہے تو یہ بھی اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اللہ کی توفیق سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، یونک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں کسی بھی چیز میں۔ توحید کی تینوں قسمیں جو ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی بھی چیز میں اللہ کا پارٹنر بنا دے تو وہی مشرک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جیسے اللہ تعالی، اللہ رب العالمین عالم الغیب، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غیب کا جاننے والا اللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آدمی تمام جگہوں پر درست ہے، توحید الوہیت میں درست ہے، ربوبیت میں درست ہے، اسما میں درست ہے، صفت میں آ کے کہتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ غیب جاننے والے اور دوسرے لوگ بھی ہیں، خلاص اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ غیب کا علم جاننا، غیب کی خبر رکھنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اگر کسی اور کے لیے کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا
شریک بنایا، پارٹنر بنایا، اب اس طریقے سے آپ بہت بڑے خطرے میں آ گئے، بہت بڑے خطرے میں آ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان اللہ واحد، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ، جب تنہا ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، تو اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر شریک ہو گیا تو تنہا نہیں، اور اگر اللہ کا کوئی پارٹنر ہو گیا تو اللہ تنہا نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، تو صرف جو ہے وجود کے اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے اللہ اکیلا اور تنہا ہے۔ کسی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز میں کوئی پارٹنر نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ وجود کے اعتبار سے تنہا ہے، یکتا اور اکیلا ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے بہت سارے لوگ، اللہ بھی عالم الغیب ہے، دوسرے بھی عالم الغیب ہے، پھر اللہ اکیلا کہاں رہ گیا؟ دو نہیں ہو گئے، یہ بھی علم غیب جانتے، یہ بھی علم غیب جانتے، فرق کیا ہو گیا اللہ اور بندے میں؟ پھر اللہ اور بندے میں فرق کیا رہ گیا؟ جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے، بندہ بھی عالم الغیب ہے، تو پھر اللہ تنہا کہہ رہ گیا؟ اور ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے اپنی تمام چیزوں میں، اور جب ہم نے کہہ دیا کہ فلاں کو بھی غیب کا علم ہے تو اللہ کو تنہا نہیں ہم نے مانا۔ اس لیے بڑی خطرناک بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کوئی بھی، من عام ہے، کوئی بھی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کا گناہ یہ ہے کہ اس پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے، اور وما للظالمین من انصار، اور ظالموں یعنی مشرکوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقینا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں، شرک کے سے کم درجے کے جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے، وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اس کی سزا دے۔ اس لیے ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ تنہا ہے تمام چیزوں میں، جو چیزیں اس کے لیے خاص ہیں اس میں اس کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں کسی بھی چیز میں۔ یہ نہیں صرف ہے کہ اللہ تنہا ہے تو دوسرا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، تمام چیزوں میں تنہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی کسی کو پارٹنر بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور یہ بڑا جرم اور گناہ ہے، بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے سے قتال کرنا، لڑائی کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ بہرحال، اور کیا کہتے ہیں دوسری پوائنٹ؟ ولا شیء مثلہ، ولا شیء مثلہ، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ اس کی کچھ وضاحت آ چکی ہے اس سے پہلے کہ ولا شیء مثلہ، کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ شورى آیت نمبر 11 میں کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں رد ہے کن لوگوں کا؟ جو مشبہہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تشبیہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی تمثیل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی مثال فلاں جیسی ہے، اللہ کی مشابہت فلاں جیسی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی چیز نہیں ہے، جب اللہ یعنی اللہ سنتا ہے تو کوئی اس جیسا سن نہیں سکتا، اللہ دیکھتا ہے تو اس کے جیسا دیکھ نہیں سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی مخلوقات میں سے کوئی بھی، نہ تو اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، کسی بھی چیز میں کوئی بھی اللہ جیسا نہیں ہے، کوئی بھی اللہ جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس کی جیسی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب جس آدمی نے یہ عقیدہ رکھا ان للہ مثیلا فی ذاتہ او فی صفاتہ او فی افعالہ فقد کفر، جس آدمی نے عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح کوئی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی میں کوئی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق مالک ہونے میں کوئی اور ہے اس طرح سے، تو اس کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو رہے گا، کیونکہ اس نے ان چیزوں کا انکار کر دیا جس پر ایمان لانا اس کے لیے واجب اور ضروری تھا۔ ایسے ہی کوئی آدمی، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہر چیز میں الہ ہے، ہر چیز میں معبود ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی بھی چیز کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ خطرناک قسم کا کیا ہے؟ شرک ہے، جو عام طور سے ہمارے پاس ہندوؤں کے ہاں سے اور ان کے عقیدے سے قریب ہونے کی وجہ سے یا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ولا شیء مثلہ، یعنی اللہ رب العالمین جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔
لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور کیا کہا آگے پوائنٹ نمبر 3، ولا شیء یعجزہ، ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں ہے، کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس پر غلبہ پا جائے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس پر فتح پا جائے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر غالب آ جائے. ولا شیء یعجزہ، کوئی بھی چیز اللہ پر غالب ہونے والی نہیں ہے، عاجز کرنے والی نہیں اللہ رب العالمین کو. یعنی ایسا نہیں کہ کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز میں یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ پر غالب آ جائے، اللہ پر فتح پا جائے، اللہ پر کامیاب، بلکہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، کوئی بھی چیز کیا اس پر غلبہ نہیں پا سکتی ہے. وہ تمام چیزوں پر غالب ہے، تمام چیزیں اس کے ماتحت ہیں، تمام چیزیں اس کے انڈر ہیں، تمام چیزوں کا سپروائزر وہی ہے. وہ اس پر کوئی غلبہ پا جائے کوئی بھی چیز، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے عقیدہ ہمارا کیا ہے اس سلسلے میں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جس کے متعلق بندہ یہ کہے کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ وہ نہیں کر سکتا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ رب العالمین ہر چیز پر وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، ہر چیز پر اللہ رب العالمین طاقت رکھنے والا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنے سے روک دے، عاجز کر دے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کمال کو پہنچا ہوا ہے. اللہ کیا ہے؟ کمال کو پہنچا ہوا ہے، اس سے آگے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. جب اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کسی چیز کی نفی کرتا ہے تو وہ اس کی ضد میں، اپوزٹ میں کمال کو پہنچا ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ انصاف کے کمال پہ پہنچا ہوا ہے، انصاف اور جسٹس کے کمال پہ پہنچا ہوا ہے. اس کمال کا تقاضا یہ کہ اللہ سے ذرہ برابر ظلم نہیں ہو سکتا. یعنی کل نفی یاتی فی الکتاب والسنۃ فانما هو لاثبات ضده من الکمال. ہر کتاب و سنت میں جتنی بھی نفی آئی ہوئی ہے، نگیٹو انکار جو آیا ہوا ہے، وہ در حقیقت اللہ رب اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ کی صفت کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ کمال کو پہنچا ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. مطلب یہ ہے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ کیونکہ اللہ قوت میں، طاقت میں، غلبے میں کمال کو پہنچا ہوا ہے. اللہ قوت اور طاقت اور غلبے میں کمال کو پہنچا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ اونگ اور نیند کا الٹا کیا ہے کہ لکمال حیات ہی، اللہ تعالیٰ زندگی میں حیات کے کمال کو پہنچا ہوا ہے، اسے نیند نہیں آ سکتی، اونگ نہیں آ سکتی. یہ چیزیں اس کی شان سے بالکل کیا ہے؟ خلاف ہے. تو ولا شیء یعجزہ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ پر غلبہ نہیں پا سکتی، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے سے روک نہیں سکتی ہے. یہ اس کے کمال کی دلیل ہے. اور جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان بھی قرآن میں کیا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی صفات کو بیان کیا ہے، اپنی کوالٹیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. تو کیا کیا ہے؟ ڈیٹیلز میں بیان کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت سے جب اس کی نفی کی ہے، اس کا کنڈم کیا ہے، تو اس کو مجمل انداز میں بیان کیا ہے، صرف اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو
عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. تو جب اللہ رب العالمین نے کہا یہاں صفات اپنی کوالٹیز کو بیان کیا تو ڈیٹیل میں بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، غیب کا جاننے والا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی نفی کرتا ہے اپنے متعلق تو وہ ڈیٹیل میں نہیں، جیسے لیسا کمثلی شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ پتا بھی نہیں ہے، اللہ درخت بھی نہیں ہے، اللہ یہ بھی نہیں ہے، اللہ وہ بھی نہیں، سب غلط طریقے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط طریقے، گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ نفی میں جب اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی چیز کی نفی کی جائے کہ اللہ یہ نہیں تو اس میں ڈیٹیل نہیں جایا جائے گا، اس میں تفصیل میں نہیں جایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے ڈیٹیل اور تفصیل میں جایا جائے گا. لیکن اہل الکلام جو ہے، جو گمراہ ہوئے، انہوں نے کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا ہوا تو اجمال سے کام لیا، مختصر انداز میں بیان کیا. اور جب اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی نفی کرنی ہوئی تو اس میں ڈیٹیل اور تفصیل میں چلے گئے کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے ہاتھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور بو نہیں ہے، جسم نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، خون نہیں ہے، پسینہ نہیں ہے، اس طرح کے، یعنی یہ نفی اس طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے اور سلف کے منہج کے خلاف ہے. قرآن میں کہیں بھی آپ اس کو نہیں پائیں گے، کہیں بھی ایک جگہ بھی نہیں آپ پائیں گے جس میں جب اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کسی چیز کی نفی کرتا ہو تو اس کی اتنی ڈیٹیل سے کہا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. خلاص، کوئی ڈیٹیل نہیں، اتنا بھی ظلم نہیں کرتا، اتنا بھی نہیں کرتا، اتنا بھی نہیں کرتا، یہ سب نہیں، بس مختصر انداز میں. تو یہ بھی قاعدہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ، کوئی بھی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، آگے کی پوائنٹ کیا ہے؟ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اور اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور آدمی اسی بات کا اعلان کرتا رہے، اظہار کرتا رہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، سونے سے پہلے کہا کہ آدمی یا ایھا الکافرون پڑھ کر فإنها براءۃ من الشرک، کیونکہ یہ سورہ شرک سے براءت کا اعلان ہے، اظہار ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. آدمی اقرار کرتا ہے کہ جس کی تم عبادت کرو تو میں نہیں کرتا. تو ولا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور آدمی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں اس کا کنڈم کرے، یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ نہ پائے، ان کا انکار کرے، کنڈم کرے. اسی لیے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے والد محترم سے اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ بے شک میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ وہ معبود ہے. میرا معبود تنہا اللہ الا الذی فطرنی، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا، بس میرا تعلق اسی سے، میرا تعلق کیا ہے؟ اسی سے ہے. اور یہ کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود اکیلا اور تنہا معبود ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. تو بہت ساری آیات اس سلسلے میں جو اس کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. آگے ہے قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، کہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء. وہ قدیم ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اسٹارٹنگ نہیں ہے. وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی ایور لاسٹنگ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب یہاں پر جو لفظ قدیم استعمال کیا گیا ہے، یہ دائم استعمال کیا گیا ہے، تو قدیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے. یہاں پر بہتر یہ تھا، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کے لیے استعمال
کرنا کہ قدیم کی جگہ پہ وہ نام استعمال کرتے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ قدیم اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، بلکہ اسے بعد میں لوگوں نے گڑھا ہے، بیان کیا ہے، خاص طور سے اہل کلام نے۔ البتہ جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے سورہ حدید میں دیکھیں کہ هو الاول والآخر، هو الاول والآخر، یہی ہے ترجمہ اس کا، قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء۔ هو الاول، وہ کیا ہے؟ پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ تو قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء اصل میں کیا ہے؟ قدیم کے معنی الاول اور دائم کے معنی کیا ہے؟ الآخر ہے۔ لیکن یہ نام جو ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، قدیم اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، نہ دائم اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اور سلف کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو انہی ناموں اور صفات سے پکارتے ہیں جو قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات توقیفی ہیں، اپنی مرضی سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور چونکہ قدیم یا دائم یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ قدیم ھذا لیس من الاسماء، یہ قدیم اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس کی استعمال کرنے کی، ہمیں اس نام کے استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اس کا بہترین معنی ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی جو کچھ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قدیم کے ذریعے سے یا دائم کے ذریعے سے، اس کا الٹرنیٹو بہترین بدل اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اس لیے ہم اسی نام کو استعمال کریں گے، یہاں قدیم اور دائم وغیرہ استعمال نہیں کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں کہا والأول والآخر، والاول وہی اول ہے، والآخر وہی آخر، اس کے بعد کوئی چیز نہیں، والاول اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اس کو اور ایکسپلین کر دیتی، واضح کر دیتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ دعا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو اول ہے، تیرے سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگر یہ کہا جاتا اول اور آخر تو یہ زیادہ مناسب تھا کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ دنوں میں مکمل کرتے ہیں، یعنی 5 پوائنٹ آج مکمل ہوئی۔ کس طریقے سے ان اللہ واحد لا شریک لہ، یقیناً اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، اس کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے، تمام چیزوں میں اللہ یکتا ہے اور تنہا ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ ولا شیء مثلہ، کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں ہے۔ ولا شیء یعجزہ، کوئی بھی چیز اس کو عاجز کرنے والی، روکنے والی، منع کرنے والی نہیں ہے۔ ولا الہ غیرہ، اور کوئی بھی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے۔ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، قدیم ہے بغیر کسی ابتدا کے۔ قدیم کے اصل لغوی معنی پرانے کے، اولڈ کے ہوتے ہیں، یعنی پرانا پہلے سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اس سے بہتر کیا ہے؟ اول اور آخر ہے، اول اور آخر ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ درس آج کا مکمل ہوا، اور مجھے معلوم نہیں کہ کس حد تک آپ سمجھ پا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گروپ میں آپ بیان کر دیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ایسے کہ ہم لوگوں کا دیکھیے
بحث کا جہاں تک معاملہ ہے تو اگر بحث مفید اور صحیح پیٹرن پہ کی جائے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بات صحیح پیش کرتے ہیں لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے پیش کرنے کا. باتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے. بحث کرنے میں کبھی کبھی انسان کی ایگو اور انا کا معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سامنے والے کو ہرانے کا، اس پر غلبہ پانے کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو بحث اور مناظرہ کے، ڈیبیٹ کے اصول اور ضابطے اگر ہیں تو اس طریقے سے بحث کرنا مناسب ہوگا، وگرنہ بحث صرف اور صرف نقصان میں لوگوں کو مبتلا کرے گی اور لوگوں کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اگر بحث کرنی ہو تو بحث کے جو آداب اور اصول اور ضابطے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ مخلص ہوں، بالکل خالص ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہوتی رہے. دوسرے یہ ہے کہ بحث کے، ڈیبیٹ کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اخلاق اور دلائل اور صحیح طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنا، سامنے والے کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنا، اور الفاظ اور جملے کے سلیکشن میں اس کا دھیان رکھنا، ایگو اور انا سے بچنا، سامنے والے کی انسلٹ اور نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اگر ہیں تو بہتر ہے. وغیرہ عام طور سے بھی جو بحث ہوتی ہے وہ صرف نفرت اور دشمنی اور کفر اور بدعات میں اضافہ کا سبب ہوتی ہے. بچنا چاہیے جب تک کہ آدمی کے پاس بحث کرنے کے، ڈیبیٹ کرنے کے اصول اور ضابطے نہ ہوں. پیر فقیر کو ماننا، جسٹ ان کی رسپیکٹ کرنا بھی غلط ہے؟ بالکل نہیں غلط ہے. رسپیکٹ کرنا ایک الگ سی چیز ہے، ہر بڑوں کا احترام کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الخیر مع اکابرہم، خیر بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. البرکۃ مع اکابرہم، برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور علم، آدمی صاحب علم ہے تو اس کا احترام کرنا، علماء کا احترام کرا. ہکذا یفعل بالعلماء. عبداللہ بن عباس نے جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑے کی نکیل پکڑی تھی اور کہا کہ کیا کر رہے ہو، زید بن ثابت نے کی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچے کے لڑکے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ اتنا اونچا اور اعلیٰ مقام رکھتے ہوئے. تو کہا کہ ہکذا یفعل بالعلماء، علماء کی ایسی عزت اور توقیر کی جاتی ہے. تو ایک الگ سی چیز ہے، رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا، توقیر کرنا ایک الگ سی چیز ہے. لیکن ان کو ان چیزوں میں جو خاص اللہ کے لیے ہیں پارٹنر بنانا، یہ ایک الگ سی چیز ہے. جو منع ہے وہ یہ منع ہے. باقی ان کی عزت اسلام کا اہم اور بنیادی پیغام ہے لوگوں کے لیے. شیخ اسلام 360 ایپ یوز کرنا کیسا ہے؟ حدیث وغیرہ کے متعلق تو بہت حد تک وہ ہے کہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی یہ سب جتنے بھی ایپ آئے ہیں، ایک قاعدہ آپ کو بتا دوں تاکہ انٹرنیٹ وغیرہ سے بچا تو نہیں جا سکتا ہے لیکن اس سے فائدہ کیسے حاصل کیا جائے اس کا طریقہ سیکھا جا سکتا ہے. کہ جب کوئی چیز آپ ابتدا، جیسے کوئی چیز آپ نے پہلے نہ سیکھی ہو، نہ پڑھی ہو، اس کو آپ انٹرنیٹ وغیرہ یا کسی بھی ایپ سے لیتے ہوں تو اس کی تحقیق علماء سے کرانا نہایت ضروری ہے. کیونکہ پہلی مرتبہ کوئی حدیث آپ لے لیے کسی بھی ایپ سے یا انٹرنیٹ وغیرہ سے تو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کو ڈالنے والے کون لوگ ہیں، یا اس میں غلطی ہو سکتی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے. تو اب وہ غلط آپ یاد کر لیں گے، پریشانی بڑھ جائے گی. تو یہ کیا ہے، یہ جتنے بھی ایپس وغیرہ ہے یا انٹرنیٹ پہ جو میٹیریلز ہیں، یہ کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ کوآپریٹو میٹیریلز ہیں، یا آپ کے مدد کرنے والے ہیں، یا آپ کی آسانی کے لیے ہیں. مطلب آپ کو آج کوئی چیز آپ یاد کیے ہوئے تو بھول لگ گئی ہے، یاد نہیں آ رہی، تو آپ فوراً ایپ سے نکال لیے، آپ جو ہے سرچ کر لیے اس طریقے سے. لیکن اگر ابتدائی میں اگر آپ سرچ کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا یہ آیت ایسی ہے یا اسی طریقے سے یہ حدیث ایسے ہی ہے. تو تھوڑا بچنا چاہیے بغیر علماء کے ربط کے اس طرح کے ایپس وغیرہ یا نیٹ وغیرہ سے فائدہ حاصل کرنے میں. بہرحال خطرے بہت زیادہ ہیں، اور خود میرا اپنا تجربہ ہے کہ کتنی ایسی موضوع ضعیف روایات کو نیٹ وغیرہ پہ آپ سرچ کریں گے تو بخاری مسلم وغیرہ کے حوالے سے بیان کر دی جاتی ہیں. اور عام طور سے آپ جانتے ہیں کہ بہت ضروری ہے اب ان علماء کا اس میدان میں آنا، میڈیا کے میدان میں، کیونکہ اس میں بہت بڑا گروہ کام کر رہا ہے جو بدعات و خرافات کو اور غلط چیزوں کو پھیلا رہا ہے. اگر اسی پلیٹ فارم سے اس کا جواب نہیں دیا جائے گا تو عام اور سادہ قسم کے مسلمان جو ہے وہ غلطیوں میں پڑ جائیں گے اور گمراہی کا شکار ہو جائیں گے.
خاص طور سے بر صغیر میں، ہند و پاک وغیرہ میں علماء کے تئیں جو ہے ایک جیسا ماحول نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ہر جو ہے ٹوپی کرتا پاجامہ پہننے والے کو لوگ عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، یا کسی مدرسے سے پڑھ کر آگے عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، تو ان میں علمیت نہیں رہتی ہے، تقوی نہیں، تدین نہیں ہوتا ہے، تو اب وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں، تو وہ ایک جو ہے غلط فیس، غلط چہرہ جو ہے لوگوں میں چلا گیا، تو بہت سارے لوگ اس سے بدزن ہو کر کے کہتے ہیں ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ تو میٹیریل موجود ہے انٹرنیٹ پر اور ایپس پر اور یہ وہ، تو ہمیں علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو علماء سے دور کر کے انٹرنیٹ وغیرہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت حد تک گمراہی ان کا مقدر ہوتی ہیں۔ تو ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے علماء کے جن کو علماء کہنا نہیں چاہیے بہرحال، لیکن اب یہ کہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں، تو اس سے ان کے غلط رویے سے تنگ آ کر کے اس طرح سے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے علماء سے ربط میں ہمیشہ رہیں، اگر یا تو آدمی طالب علم رہے یا عالم رہے، ان دونوں کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مفتی مین کا اور استاد نعمان کیا سلفی عقیدہ رکھتے ہیں؟ واللہ اصل میں یہ لوگ انگلش اسپیکرز ہیں، تھوڑا بہت مفتی مین کو وغیرہ کے بارے میں جو جانکاری ہے اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ عقیدے میں کہیں نہ کہیں جو ہے سلف کی منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، باقی بہت زیادہ ڈیٹیل ان کے بارے میں معلومات معلوم نہیں ہے۔ اچھا ایسا کریں کہ جو سوالات آپ لوگ یہاں ڈالے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر وہ سوالات آپ لوگ گروپ پہ ڈال دیں تو بہتر ہے، جتنے بھی سوالات جن لوگوں نے بھی ٹائپ کر کے ڈالے ہیں، کیونکہ جماعت چھوٹ جائے گی اور وقت بالکل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ رب العالمین اس کو گروپ پہ ڈال دیں، جیسے ہی موقع ملے گا اس کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کافی سوالات ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ملتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین خیر اور بھلائی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔